یہ اس نے چاہا کہ وہ اپنی معذوری ان پر ظاہر کر دے کہ یہ غلام عام غلام نہیں ہے جیسے انہوں نے سمجھ رکھا ہے، اور عام غلاموں کی طرح گھروں میں کام کرنے والوں جیسا نہیں ہے۔ تو اس نے ان کو بلاوا بھیجا، ان کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا، ان کے لیے ان کے شایان شان ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا، اور چھری سے کاٹے جانے والے پھل بھی دسترخوان پر رکھوائے اور ہر ایک عورت کو چھری دے دی۔ اور دوسری طرف اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح بنا سنوار کر تیار کر رکھا تھا، اور بہترین لباس ان کو پہنا دیا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی پوری بھرپور جوانی کے عالم میں تھے۔ اسی حالت میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ جب وہ باہر آئے تو چاند سے زیادہ حسین چہرہ تھا، اور جب ان پر ان عورتوں کی نظر پڑی تو ان کو ایک بہت شاندار مرد پایا۔ ان کی ہیبت ان عورتوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ اولاد آدم میں ایسا خوبصورت جوان ہو نہیں سکتا، اور اس کے حسن و جمال کی نورانیت سے حیران رہ گئے، اور ان کو اپنا ہوش نہ رہا، اور اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ رہے تھے، لیکن ان کو اس تکلیف کا احساس بھی نہ رہا، اور سب بیک زبان بول اٹھے کہ اللہ کی پناہ، یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ مزاج والی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پتہ چلا کہ آپ کو نصف حسن دیا گیا ہے۔ امام سہیلی اور دیگر ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام